بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چند چیزیں ہیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ان میں سے کچھ ایسی بھی ہیں جن سے روزہ نہیں بھی ٹوٹتا۔ تو میں سارے مسائل جو لوگ اکثر مسائل یہی پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ رگوں میں مساوات کے ذریعے جو روزہ دار کی دوا پہنچائی جاتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسے کہ انجیکشن لگوانا ہے، ٹیکہ لگوانا ہے، ٹیکہ لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح کان کے اندر تیل ڈال دیا یا دوائی ڈال دی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پانی کان میں چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناک میں پانی ڈال دیا جو اوپر تک چڑھ گیا، یا ناک کے اندر دوائی ڈال کے اوپر تک چڑھائی تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حلق میں پانی کے پہنچنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح غسل جنابت جو ہے واجب غسل، اس میں رمضان کے اندر احتیاط کرنی چاہیے کہ غرارہ جو ہے وہ جو حلق کے اندر کوا ہے وہاں تک پانی نہیں پہنچانا چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہے ناک کی نرم ہڈی تک بھی پانی پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کلی کر لیں اور ناک کے اندر نارمل پانی ڈال کے غسل کر لیں، آپ کا غسل ہو جائے گا۔ اس میں ایک غلطی لوگ یہ کرتے ہیں کہ بعض ان کے اندر سوئے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، حالت نیند کے اندر احتلام ہو گیا، اب وہ نہا لیتے ہیں، لیکن افطاری کے وقت انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ افطاری جیسے ہی ہوگی ہم سب سے پہلے جو ہے وہ کیا کریں، غرارہ کریں گے، ناک میں پانی ڈالیں گے، اس سے افطاری ہوگی، پھر آ کے دوبارہ جو ہے فروٹ وغیرہ جو بھی افطاری کی ترتیب ہے وہ کریں گے۔ یہ غلط ہے۔ دین اسلام جو ہے وہ آسانیوں کا نام ہے، تنگیوں کا نام نہیں ہے۔ شریعت آپ کو ایک چیز کا حکم دے رہی ہے، آپ اس پر عمل کریں۔ حالت احتلام غسل واجب کے اندر آپ غرارہ بھی نہیں ہے اور ناک کے اندر پانی چڑھانا بھی نہیں ہے، بلکہ نارمل کلی کر لیں، نارمل ناک کے اندر پانی ڈال کے آپ اپنے جسم کو تر کر لیں تو آپ کا غسل ہو جائے گا۔ آنکھ میں دوا ڈال دی یا سرما ڈال دیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسواک کرتے وقت جو مسواک کے آگے ریشہ ہوتا ہے وہ اگر حلق میں چلا جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسوڑوں سے خون نکلا، اور خون کی مقدار دو قسمیں ہوگی، خون کی مقدار تھوک کے برابر ہے یا تھوک سے زیادہ ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر اس سے کم ہے تو پھر روزہ مسوڑوں سے نکلنے والے خون سے نہیں ٹوٹتا۔ اگر بتی جلا دی، اگر بتی جلائی، اس کا دھواں غیر اختیاری طور پر اندر چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر آپ جان بوجھ کر اگربتی کا دھواں اندر لے کر جاتے ہیں تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو بعض مساجد کے اندر جمعے والے دن اگربتی لگانے کا جو ہے وہ معمول ہوتا ہے، تو جمعے والے دن رمضان المبارک کے اندر خاص کر احتیاط کرنی چاہیے کہ مسجد کے اندر اگربتی نہ جلائی جائے۔ پھر آپ حقہ پی رہے ہیں یا بیڑا رکھ رہے ہیں، نسوار رکھ رہے ہیں، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قضا لازم ہے، کفارہ اس میں نہیں آتا۔ اور روزے کی حالت میں شدت مرض ہے، شدت مرض ہے، منہ میں دوار صرف رکھ لی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بلا ضرورت یہ مکروہ ہے۔ دوا کا اثر منہ میں رکھا، منہ میں چھالے نکل کے، اب اتنی شدید درد ہے کہ صرف ان چھالوں کے اوپر دوائی رکھ سکتے ہیں، اس کا اثر اندر حلق میں نہ جائے، بغیر ضرورت منہ میں دوائی رکھیں گے، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ٹوتھ پیسٹ ہو گیا یا اس جیسی جتنی بھی چیزیں ہیں روزے کی حالت میں استعمال کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں خون نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر آپ نے خون نکلوایا، اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس خون نکلوانے کے بعد مجھے ضعف آ رہا ہے، کمزوری آ رہی ہے جس سے روزہ چلا جائے گا، تو اس حالت میں پھر خون دینا نکلوانا کیا ہے، وہ مکروہ ہے۔ بعض عورتیں ہونٹوں کے اوپر سرخی لگاتی ہیں روزے کی حالت میں، تو سرخی لگانا جائز ہے، لگا سکتے ہیں، تب جب اس کا اثر اندر منہ میں نہ جائے، کیونکہ منہ سے پھر حلق میں جائے گا۔ اگر اس کا اثر منہ میں نہیں جاتا تو جائز ہے، وگرنہ پھر کیا ہے، وہ مکروہ ہے۔ تو اسی طرح ایک بندہ سویا ہوا تھا تو سونے کی حالت میں اس کو احتلام ہو گیا، تو احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ اپنی حالت پر باقی رہے گا۔ تو اسی طرح ایک شخص ہے، اس نے غلطی سے کھا لیا، غلطی سے پی لیا، یا غلطی سے اپنی بیوی کے ساتھ جماع کر لیا، ہم بستری کر لی، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک بندہ کھا رہا تھا یا پی رہا تھا، دوسرے دیکھنے والے نے کہا کہ حضرت آپ کا تو روزہ ہے۔ اب اگر روزہ جیسے اس نے بتا دیا، اس کو یاد آ گیا، تو منہ والا سارا باہر پھینک دے، اندر لے کر جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اسی طرح جو ہے وضو کرتے وقت حلق میں پانی چلا جاتا ہے تو اس جاتا ہے۔